سألك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله وأعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليعبد ربا سواه. عجیب جملات خالق نے فرمائے حدیث قدسی میں کہ وہ انسان جو میں نازل کرتا ہوں مصیبت کو یا نعمتوں کو اس پہ راضی نہ ہو تو اس کو چاہیے کسی غیر خدا کی جا کے عبادت کرے، میری عبادت نہ کرے۔ کیوں؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انسان تمام حالات میں قضاء و قدر کے لحاظ سے ہر صورت میں خدا کے رضا پہ راضی رہے۔ اگر ہم اس کی تمام قضاء و قدر کے لحاظ سے راضی رہیں گے تو خدا بھی ہم سے راضی رہے گا۔ یہ پہلا سبب ہے جس سے ہم خدا کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبب نفسانی خواہشوں کو ترک کرنا، یعنی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ہوا و ہوس سے نفسانی خواہشوں کو ترک کرے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ نفسانی خواہشیں اور چاہتیں جو ہیں انسان کو مشرک دین سے دور کر دیتی ہیں۔ دیکھیے، ایک معمولی کام ہے، خدا نے جو حکم دیا، مثلا داڑھی رکھو، اگر ہم کچھ اس پہ توجہ دیں تو اس کام میں مشکل کیا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا، اس وجہ سے اس کام سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ نفسانی چاہت ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ کیا چیز ہے؟ خدا نے حکم دیا کہ داڑھی رکھیں، لیکن دل نہیں چاہتا، ہم نے اس کو حکم کو دور کر دیا اپنی چاہت کے مطابق۔ یعنی ہم اپنی چاہت کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں خدا کی رضا کی، یعنی خدا کے حکم کے مقابلے میں نفسانی چاہت کو لے کے آئے۔ جب اس کو ہم اس کے مقابلے میں لے آئیں تو اس کو علمی اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کے حکم میں کسی کو شریک ماننا، یہاں پر نفسانی چاہت جو ہے، خواہشات نفسانی جو ہیں، وہ انسان کو اس حکم میں جس میں خدا کی رضا ہے اس کے سامنے اس کو لے آتے ہیں، اس نفسانی چاہت کو آگے لے آئے۔ جب اس کو آگے لے آئے تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ ارشاد ہوا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھیے، جو خدا سے ڈرتے ہیں، نفسانی خواہشوں کو ترک کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بہشت مأوا ہے۔ دیکھیے، آپ دیکھیں حضرت داؤد کے قصے کو کہ خطاب ہوا، اے داؤد، میں نے 5 چیزوں میں رکھا ہے
لیکن انسان ان 5 چیزوں کو کسی اور میں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، جو چیزیں جس میں ہیں، اگر اس کے علاوہ ہم جا کے ڈھونڈیں گے تو آیا ہمیں وہ چیزیں ملیں گی؟ کبھی نہیں ملیں گی۔ ایک عزت کو میں نے اپنی بندگی میں رکھا، لیکن انسان اس کو بادشاہوں اور سلاطین کی خدمت میں ڈھونڈتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کو خدا نے عزت کو اپنی بندگی میں رکھا، اور ہم اس کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم نے غنی کو قناعت میں رکھا، لیکن انسان اس کو مال میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی جو مالدار ہونا چاہے اس کے لیے لازمی ہے کہ قناعت کرے، اسراف سے بچے، تو وہ اپنے لیے غنی بن جائے گا۔ لیکن جو مال میں اس کو جا کے ڈھونڈے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے آرام اور سکون کو آخرت میں رکھا ہے، لیکن انسان اس کو اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں پر خدا نے ان چیزوں کو رکھا، انسان اس کے علاوہ جا کے اس کو ڈھونڈتے ہیں، تو کیا وہ ملے گا؟ کبھی نہیں۔ اور معصومین کے یہ جملات اس دنیا کے بارے میں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی کچھ مشکلات اور اس میں ہم آئیں گے، لیکن اس کے بعد چوتھی چیز جو خدا نے فرمایا کہ ان کو ہم نے غربت میں رکھا، لیکن انسان اس کو اپنے شہر میں ڈھونڈتے ہیں، تو اس کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ جیسے جہاں پر خدا نے اس کو رکھا ہے، ہم اگر وہاں پر جا کے اس کو ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، لیکن اگر کہیں اور جا کے ڈھونڈیں تو وہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی۔ دیکھیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ بچہ اپنے گھر میں علم حاصل نہیں کر سکتا، آپ کچھ بھی کریں، لیکن اس کو باہر جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز خدا فرماتا ہے، میں نے اپنی رضا کو نفسانی چاہت کے ترک کرنے میں رکھا ہے، لیکن انسان میری رضا کو اپنی چاہت کی پیروی کرنے میں ڈھونڈ رہا ہے، تو آیا اس کو میری رضا مل جائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ملے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پہ اور خالق کی رضا کو حاصل